वेलकम बैक। तो जिस तरह से हमारे यहाँ डिवोर्स का इशू बढ़ता जा रहा है तो मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, फिर रिश्ते के बाद लोग कहते हैं कि जी हमें पता चला शादी के 2 साल बाद 3 साल बाद कि भाई ये तो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं था, अब हम साथ नहीं रह सकते। टिल देन उनके बच्चे हो चुके होते हैं और उसके बाद फिर ये जो सारी सिचुएशन होती है ना जिसमें सेपरेशन हो रही होती है तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। न सिर्फ बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है बल्कि 2 ख़ानदान अलग होते हैं, 2 फैमिलीज़ अलग होती हैं। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे होते बल्कि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी भी आपस में जब बॉन्डिंग होती है तो वो भी अलग होते हैं और उस बॉन्डिंग के साथ जो बच्चों की कंबाइंड बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो उसके बाद यानी जब ये सारी सूरत हाल हो जाती है तो ये डिवोर्स हो गई और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक खींचातानी शुरू हो जाती है। यानी वाइफ कहती है कि ये जो बच्चे हैं ये हस्बैंड की जिम्मेदारी हैं, हस्बैंड के अपने रिजर्वेशन होते हैं या वो कुछ हस्बैंड जैसे होते हैं जो सिर्फ एजुकेशन का खर्चा दे देते हैं, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खर्चा नहीं देते। तो ये जो जिम्मेदारी बनती है ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, इस पर बात करने के लिए हमें बैरिस्टर हसन खान ने ज्वाइन किया है जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और शबिस्ता बख्तियार ने ज्वाइन किया है जो कि डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं शबिस्ता? थैंक यू। शबिस्ता जी कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शबिस्ता, ये जो सिचुएशन है कि आफ्टर डिवोर्स पेरेंट्स इस बात पर भी लड़ रहे होते हैं कि बच्चों की ज़िम्मेदारी किसकी है, तो एक्चुअल में ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है या ये मिलजुल के ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए? देखिए, डिवोर्स 2 मियाँ बीवी के दरमियान होती है, बच्चों की डिवोर्स नहीं होती है। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया निकाह के टाइम पे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स। हाँ, बच्चों का इसमें ना कोई लेना देना है ना कोई कसूर है। बच्चों के माँ बाप अपनी जगह माँ बाप ही रहेंगे। उन बच्चों से की तो डिवोर्स नहीं होगी ना कि बाप डिवोर्स ने बच्चों को तो डिवोर्स नहीं दी या माँ ने बच्चों को तो डिवोर्स नहीं दी। तो मिलजुल के दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर इसमें से आप किसी भी एक पार्टी को अलग कर देंगे या उसको या वो खुद वॉलंटरीली अलग हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बच्चों पे ही आएगा एंड इट विल हिंडर देयर डेवलपमेंट इन एवरी पॉसिबल वे। सही। अच्छा, जिस तरीके से हसन भाई अभी शबिस्ता कह रही हैं कि डिवोर्स जो है वो 2 मतलब यानी हस्बैंड और वाइफ की होती है, बच्चे तो ज़ाहिर है सबके लिए कॉमन ही होते हैं, वो तो इक्वालिटी में ही आते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, झगड़ा क्या है? यानी अगर 2 लोग अलग हो रहे हैं तो ये सोच समझ के अलग हो रहे हैं ना कि उनकी अपनी अपनी क्या आगे ज़िंदगी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चों को टेकअप कौन करेगा, बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक्चुअल में पहले तो ये ज़रा ना इसका प्रिंसिपल डिफ़ाइन कर दें, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चक्कर। जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर दी सोसाइटी और एज पर दी मॉरल वैल्यूज सही और फाइनेंशियल वैल्यूज के हिसाब से वो तो मर्द की बनती है। सही। क्योंकि आपको पता है जो मॉडेस्ट फैमिलीज हैं मेजॉरिटी, वहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि तरबियत की जिम्मेदारी ज़्यादा औरत पे आती है। अलबत्ता कि दोनों का बड़ा किरदार होता है, माँ और बाप दोनों का किरदार होता है तरबियत करने में, लेकिन मेजॉरिटी यही कहा जाता है कि औरत की ज़्यादा जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत के लिए होती है और बाप का काम होता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, जो उसका मैट्रिमोनियल होम होता है उसको मेंटेन करना। तो अच्छा, वो इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द ज़्यादा जो हैं वो बाहर निकल के कमाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, इनकम जनरेट करना मर्द की जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से मर्द की ये ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को, बेटी को जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और बेटे को 18 साल की उम्र तक, ये आपका मतलब कि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता बेटा, तब तक आपको बेटा और बेटी दोनों को मेंटेन करना है। अब बहुत से रेयर केसेस में क्या होता है कि वहाँ पर बच्चों से भी बदले और ग्रजेस निकाले जाते हैं बीवी के चक्कर में, जब वो उनकी साबका बीवी हो जाती हैं। तो ये भी मर्द कहते हैं कोर्ट के अंदर कि मैं अब इनको रुला रुला के पैसे दूंगा, इंस्टॉलमेंट की सूरत में पैसे दूंगा। अगर वो 10,000 रुपये माहाना खर्चा एक बच्चे का अफोर्ड कर सकता है तब भी वो कोर्ट में कहता है कि नहीं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं 3,000 रुपये पर बच्चा जो है वो मेंटेन करूंगा। तो वहां पर जो ज्यादा जिम्मेदारी है, जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर जाता है, क्योंकि बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के, क्योंकि आपको पता है ना कि जब बीवी निकाह में आती है तो बीवी भी तो निकाह में इसलिए आती है और रुखसती के बाद यही कहा जाता है ना कि बीवी के अखराजात बेयर करना, बीवी की तमाम चीज़ें, उसकी ज़रूरियात बेयर करना,
اس کے پیرنٹس بیئر نہیں کریں گے, لڑکے کے پیرنٹس بیئر نہیں کریں گے, بلکہ نکاح کے اندر جب آپ کا ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا نکاح کی صورت میں, تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے, جب اس کی وائف اس کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کا گھر بسا رہی ہے, تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو مینٹین کریں. پھر بچے تو اس کا خون ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ نے چلیں اپنی میٹریمونیل لائف سے تو اس کو الگ کر دیا, لیکن بچے جو آپ کا بلڈ ہیں, جو آپ کی ایک نشانی ہوتے ہیں ماں باپ کی, آپ ان کو بھی پیسے دینے کے اندر ریلیکٹنٹ نظر آئیں. تو اس کے اندر اچھا بہت سی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے, ایک کیس میں نے ابھی کیا ریسنٹ فیملی کیس, اسی کی مثال دوں. اس میں بچے کورٹ میں آ گئے, ان کی سابقہ جو اہلیہ تھی وہ کورٹ میں موجود تھی. آنریبل کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھائی آپ نے سیکشن 12 کی اپلیکیشن پروڈکشن کی لگائی تھی, اور یہ لگائی تھی کہ بچوں سے میٹنگ کریں, تو آپ جو ہے وہ بچوں سے مین ہال میں جا کے میٹنگ فیملی ہال میں جا کے مل لیں. وہ باپ کہہ رہے کہ مجھے اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کرنی, میں بچوں کا خرچہ جو ہے پر میٹنگ 2000 روپے کورٹ نے وہ فکس کیا تھا کہ جب جب بچے آپ سے ملنے کورٹ میں آئیں گے یا آؤٹ آف دی کورٹ, تو آپ کو میٹنگ کا خرچہ ان کو 2000 روپے TADA دینا پڑے گا. اس نے منع کر دیا, بولا بھائی میں 2000 روپے افورڈ نہیں کر سکتا, تو مجھے بچوں سے ملاقات ہی نہیں کرنی. یہ بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں. ایک کیس کے اندر پچھلے 1.5 سال سے اس کی وائف اس کے بچے کو, اس کا بیٹا 1 یا 2 سال کا, اس کو خرچے نہیں دیے, اسکول کی فیسز نہیں پے ہوتی. اور اس کے اندر دیکھیں غلطیاں بہت سی یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو فیملیز جب انوالو ہوتی ہیں نا, صبا فیملیز انوالو ہوتی ہیں بہت جگہوں پہ, انوالومنٹ ایسکیلیشن جو ہے فیملیز کی, ایکسیسیو انوالومنٹ آف فیملی, وہ بھی ڈائیورس کا سبب بنتی ہیں. اس کے بعد جب یہ کورٹ پروسیڈنگز میں چلے جاتے ہیں تب بھی فیملی انوالو رہتی ہیں. وہاں سے یہ کہا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ تم اگر اپنے سارے ڈاوری آرٹیکلز واپس لے کر آ بھی گئی ہو تب بھی یہ کلیم کرو کہ میرا گولڈ چوری ہے. اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ ان کو فیڈ کیا جاتا ہے لڑکے کو کورٹ پروسیڈنگ میں کہ نہیں, نہ ہی اس کو مینٹیننس دینے کی ضرورت ہے, حق مہر یہ شو کرا دو کہ دے چکے ہو, عدت مینٹیننس یہ شو کرا دو کہ دے چکے ہو. اس چکر میں آپ اپنے دین سے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک یہ جو بانڈ ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف کا, اس شبستہ جب یہ ڈیورس کی نوبت آتی ہے تو ظاہر ہے ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا, اور باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب وہ سیپریٹ ہونے جانے ہیں, تو دونوں میں سے یا تو کسی ایک کے پاس رہیں گے, یا اگر زیادہ بچے تو اس میں ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بچے باپ کے پاس چلے گئے اور 2 بچے ماں کے پاس رہ گئے. ایک کیس چل رہا ہے میرے پاس, میں سوری بات کاٹ رہا تھا, بالکل, اس میں ماں بھی پڑھی لکھی ہے, باپ بھی پڑھا لکھا ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ پرابلم ہے اس بات کا. اور سبا 219 دن ہو گئے ہیں اس کے باپ کو اس کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا. چلیں اس پہ کرتے ہیں بات, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈیورس کے بعد بچوں کے ساتھ صورتحال ہو جاتی ہے اور پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ خیالات ان کو پہلے رکھنے چاہیے کہ ایک بچے کس کے پاس رہیں گے. اور یہ جب ڈیورس ہوتی ہے اس سے پہلے تو یہ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے. ایک دوسرے کا انسان کو خیال کر کے چل لینا چاہیے کہ بھائی وہ ماضی میں آپ کا ہسبینڈ رہا ہے, آپ نے دکھ بھی دیکھا ہوگا, سکھ بھی دیکھا ہوگا, اتنا تو آپ کو نیچر پتہ ہی ہوگی نا کہ بھائی یہ یہاں پر پرابلم آ سکتی ہے اور یہاں پر پرابلم نہیں آ سکتی. تو پہلے تو ابھی جس طرح سے میری بریک میں شبستہ سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ جو ہے وہ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ سے جو بچے ہیں ان کو ہی نہیں ملنے دیتی, اور کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کا خرچہ ہی نہیں دیتے. تو دونوں طرف سے ہی یہ ایک ریالٹی ہے. مطلب یہ کیوں ہے اتنا ظلم کہ آپ کسی کو اپنے بچوں سے ملنے نہیں دے رہی ہیں, جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ آپ کو پرابلم ہے, آپ کے اس شخص کے ساتھ یا آپ کے اس خاتون کے ساتھ ایشوز ہیں, تو آپ بچوں کو اس کے باپ یا پھر باپ ماں سے نہیں ملنے دے رہا. دیکھیں آپ کو ٹھیک ہے اچھا وقت گزارا, برا وقت گزارا, وہ آپ نے گزار لیا. صحیح. آئی ہیو بین تھرو دس. آئی ایم آلسو ڈیورسی. ڈیورس ہوئی, ظاہر ہے نہیں بن رہی تھی جو ڈیورس ہوئی نا, صحیح, اچھے ٹائم پہ تو کوئی بھی ڈیورس نہیں لیتا. صحیح. ہاں. بٹ وین وی ور گوئنگ تھرو دس پروسیس, ہم دونوں ساتھ بیٹھے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہے, آئی ایم آن نیشنل ٹی وی, میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, لیکن وی کوڈ ناٹ اسٹینڈ ایچ ادر. بٹ دس تھنگ وی ڈیسائیڈیڈ, ہم نے ایک بات فیصلہ کیا کہ دیکھیں بچے پہ اثر نہیں آئے گا. ہم نے بچے کو یہ اختیار دیا کہ آپ نے جس کے پاس رہنا آپ رہیں. بالکل. آپ نے اگر آپ نے دونوں, اس نے کہا میں نے دونوں کے پاس رہنا, ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیز خود ڈیسائیڈ کریں. ہاں.
دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں آیا کہ اس کے ماں باپ الگ ہو گئے. ہی ہیز بن تھرو اے لاٹ. صحیح. اس کو پرابلمز آئے, بہت مشکل تھا اس کے لیے بھی سیٹلمنٹ. لیکن کمپیریٹیولی جب میں ارد گرد دیکھتی ہوں جو بچے جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارا باپ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا, یا ہمیں ہمارے اسکول کی فیس پے نہیں کر رہا, ہماری ماں اسٹرگل کر رہی ہے. ایک بہت کلوز کیس ہے کہ بچے باپ کے پاس رہنے گئے ہیں اور باپ جو ہے وہ دن رات تانے دے رہا ہے کہ تم لوگ میرے گھر آ کے 3000 کا پانی پی گئے ہو, او گاڈ, یا میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا پیسے, یا تم لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جا رہے ہو تو اسکول کیونکہ کھل رہے ہیں تو میں بیگ نہیں دلاؤں گا. یا ایک جگہ یہ کیس ہے کہ جی باپ پیسے دیے جا رہا ہے اور ماں بات نہیں کرا رہی ہے فون پہ یا ملنے نہیں دے رہی ہے باپ کو, باپ چاہ رہا ہے ملنا, باپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بچے بھیجو, میں ملنا چاہتا ہوں, میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. صحیح. جوائنٹ کسٹڈی دے دو, کچھ بھی کر لو, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو. صحیح. شی از ناٹ کمنگ ایون ٹو ٹاک. جب یہ سب کچھ جب میں دیکھ رہی ہوں تو اس سے تو کہیں بہتر ہے میری اولاد, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں اگین بات وہی ہے کہ آپ کے ایشوز ہے نا, بچے کا کیا قصور ہے. اگر آپ کو میری آپ سے نہیں بن رہی, لیکن اف وی ہیو اے میوچل تھنگ ان بٹوین, اس کا کیا قصور ہے, اس کا کیا قصور ہے. وہ تو آپ کی دونوں کی اولاد ہے نا. اور وہ ایک آپ نے سوسائٹی میں ایک بچہ دینا ہے, آپ کا صرف اس بچے کے ٹورڈز حق نہیں ہے, سوسائٹی کے ٹورڈز حق ہے. آپ کو اللہ کو منہ دینا ہے, آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے کیا چیز ایک انسان, کیسا ڈسٹربڈ انسان سوسائٹی میں دے دیا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود ڈسٹرب ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں. کم سے کم آپ ان کو اتنا فریڈم تو دیں کہ وہ پیرنٹس میں سے جس کو چوز کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہیں اس کے ساتھ رہ لیں. پھر یہ ذمہ داری کے اوپر لڑائی ہوتی ہے کہ جی پیسے اس نے دینے, میں نے نہیں دینے, ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو باپ کی ذمہ داری ہے. ماں رکھ رہی ہے تو ماں لے کے جا رہی ہے تو اب ماں ہی بھگتے گی, ماں ہی برداشت کرے گی. تھا اس کا کھانا پینا کپڑا میں کر لیتی تھی, اس اپنے باپ کے پاس جاتا تھا, کھانا پینا کپڑا وہ کر لیتا تھا. اسکول کی کالج کی فیس جو بھی تھا ہم نے مل کے ایڈمیشنز وغیرہ مل کے کر لیا. جب یونیورسٹی کا, اب وہ ماشاء اللہ یونیورسٹی میں ہے, جو بھی ہے یونیورسٹی کا باپ کر رہا ہے, کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے میں کر دیتی ہوں. صحیح. اب ماشاء اللہ میرا بیٹا تو اب جاب بھی کرنے لگ گیا, بیچ میں اس نے جاب کی ہے, اب وہ اس نے انٹرنشپ کی ہے, لائک ہی از گیٹنگ سیٹلڈ. کچھ اب تو اس نے مطلب ایک ٹائم آ گیا, اس نے پاکٹ منی سے مجھے منع کر دے گا, مجھے نہیں چاہیے, آئی ایم ارننگ مائی سیلف. لیکن یہ سب ٹائم گزر جاتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے. اور میں شبستہ اس بات پر حیران ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, مردوں کو چاہیے کہ اگر ڈیورس کی صورتحال ہو تو وہ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی اٹھائیں, ان کو پراپر جو ان کی ایجوکیشن ہے, جو ان کا خرچہ ہے وہ دیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی دیتے, اور اگر دیتے بھی ہیں تو بھی ماں کا فرض ہے نا کہ وہ بھی اپنے بچے کے اوپر خرچہ کر دے اگر اس کے پاس ہے, اگر اس کی ریسورسز ہیں, اور اسپیشلی اگر وہ ورکنگ ویمن ہے تو وہ کیوں کتراتی ہیں خواتین کہ ہم کیوں بچے پہ خرچہ کریں, یہ تو اس کا بچہ ہے نا بھائی, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے, تو پھر آپ رکھیں بھی نہیں نا. پرابلم یہ ہے, یہ پرابلم آتی ہے کہ بچہ جب ایک چیز ہے, ایک آپ چیز ہے آپ دونوں نے مل کے پیدا کی ہے, آپ جب وہ پیدا ہوا ہوگا آپ کس قدر خوش ہوئے ہوں گے, مٹھائیاں بانٹی ہوں گی. ایگزیکٹلی, میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ مومنٹ کیسے بھول جاتے ہیں, یہ کس قدر اس کے نام مل کے رکھا ہوگا, پورا 9 مہینے نام سوچنے میں لگائے ہوں گے اس ایک بچے کے لیے. صحیح, بالکل. اور پھر اس بچے کے کھانے پینے پہ آپ حساب کتاب لگا رہے ہو کہ جی 100 روپیہ تم دو گے تو 100 روپیہ میں دوں گی. How can you do this? صحیح. Any one of you, how can you do this? صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حسن بھائی آپ جس کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کنٹینیو بات کر رہا تھا کہ اس کے والد کو 219 دن سے ملنے نہیں دیا. اچھا. اور ان کی آپ شرافت دیکھیں کہ اس کا باپ آج بھی اس بچے کی اسکول کی فیس ٹائم ٹو ٹائم بھر رہا ہے.